بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، عمران خان جھٹکے پہ جھٹکے دے رہے ہیں، حکومت رونے پہ آ گئی ہے۔ خواجہ آصف کا بیان ہے یا رونا ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کی ہے، مسلسل ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے، نظام پہ مسلسل ٹویٹس کر کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے اپنی فیملی کے بارے میں ٹویٹ کی کہ میری فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سیاسی انتقام ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میری بہنوں اور اہلیہ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علیمہ خان باہر آ کر صرف میرا پیغام پہنچاتی ہیں۔ ان کے خلاف مہم افسوسناک اور ملک پر مسلط رجیم کی بزدلی اور خوف کا واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، اس بیان کے بعد خواجہ آصف کا بیان ہے، اگر کوئی قائدانہ کوالٹی ہے تو اس کا اظہار کر، چولے نہ مارا کر۔ یہ بیان دینا ہے خواجہ آصف کا، منسٹر ڈیفنس کا یہ بیان ہے۔ ناظرین، یہ کس لیول کا بیان ہے؟ اس کا کوئی بھی لیول نہیں ہے۔ اسے کہا جائے کہ یہ کسی بھی لیول سے نیچے کا بیان ہے تو یقیناً یہ گھرا ہوا بیان ہے۔ عمران خان کی ٹویٹ کا یہ جواب کم از کم نہیں بنتا۔ جو جواب بنتا ہے وہ آپ جیسے منسٹر کم از کم دے نہیں سکتے۔ ناظرین، لائیو شو میں عطر کاظمی اور بلال اظہر کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ اس وقت سیلاب میں ملک ڈوبا ہوا ہے۔ ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت افسوسناک حالات ہیں، ملک ڈوبا ہوا ہے۔ 4 لاکھ لوگ ہیں جو کہ سیلاب میں پھنسے ہوئے اور وہاں پر کشتی نہیں ہے۔ ناظرین، عطر کاظمی کا کہنا تھا کہ جب ملک میں یہ حالات ہیں تو وزیر اعظم بھی باہر گئے ہوئے ہیں۔ قطر پر حملہ ہوا اور اس کے اظہار افسوس کے لیے وزیر اعظم وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو اور زرداری بھی ہے 10 دن کا چائنا کا دورہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک ڈوب گیا ہے اور یہ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ یہ بیان کرنا تھا، یہ کہنا تھا عطر کاظمی کا، جس کے جواب میں بلال اظہر نے ان کے اوپر اٹیک کیا۔ ان سے کہا کہ آپ ٹاؤٹ ہیں، آپ کا چینل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کرنے سے چلتا ہے۔ یہ باتیں کی گئی۔ اس کے جواب میں عطر کاظمی کا کہنا تھا کہ جب آپ فارم 47 کی بنیاد پر آئیں گے، ووٹ سے جیت کر نہیں آئیں گے تو پھر آپ ایسی ہی باتیں کریں گے۔ وہ مسلسل کہتے رہے آپ ٹاؤٹ ہیں، ذاتی بنیاد پہ حملے کیے جاتے رہے۔ کیا یہ سوال غلط ہے کہ وزیر اعظم ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، وہ ملک سے باہر ہے جبکہ ملک ڈوبا ہوا ہے، 7 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان پہ جب سوال کیا جاتا ہے اور جواب مانگا جاتا ہے تو یہ آگے سے ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ اس پر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ایک دن پنجاب واسیوں کے ساتھ سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار یکجہتی کے لیے تشریف نہیں لا سکے، لیکن قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے فوری حاضری دینے جا رہے ہیں۔ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ ناظرین، اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ جلال پور پیروالا میں سب سے زیادہ اور فوری ضرورت کشتیوں کی ہے۔ ہزاروں لوگ پھنسے ہیں، خوراک ختم ہو چکی ہے، موبائل فون ڈیڈ ہو چکے ہیں، چھتوں پہ بیٹھے کشتیوں کے منتظر ہیں لوگ۔ ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن چاہیے، حکومت بالکل غائب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت بالکل غائب ہے اور وہاں سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین، عامر متین کا کہنا ہے کہ کون ذمہ دار ہے جلال پور پیروالا کے 8 لاکھ باسیوں کو جان بوجھ کر ڈبونے کا؟ جان بوجھ کر پانی کھولا گیا ہے۔ ناظرین، کس نے آرڈر دیا اور کیوں؟ بند توڑنے کے مختص علاقوں میں مشقیں ہو چکی ہے، سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری ہوتی ہے، فوج اور انتظامیہ تیار ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں کو بچانا ہے، تو پھر جلال پور والوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کیوں کی گئی ہے؟ اب ان کی پلیٹ میں آلو اور بوٹی ڈال کر شوبازی نہ کی جائے۔ مریم نواز وہاں پر آلو اور بوٹیاں تقسیم کر رہی ہیں۔ عوام کو آلو اور بوٹی نہیں چاہیے، ایک وقت کا کھانا نہیں چاہیے۔ عوام کو اب لوگ ڈبو چکے ہیں، عوام کو ان مسائل کا حل چاہیے۔ یہ مظلوم اور نہایت غریب انسان ہیں، کوئی ٹک ٹاک کے تماشا گر نہیں۔ ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، نہ کہ ڈگ ڈگی بجا کر تماشا کریں۔ ان کو جواب چاہیے کہ ان کے ہاں پانی کیوں آیا، کس نے بھیجا، کون ذمہ دار ہے؟ ناظرین، کون جواب دے گا؟ اس سب کا کون ذمہ دار ہے؟ بند توڑ ڈالے گئے، پانی وہاں پر موڑ دیا گیا اور اس کے بعد آلو بوٹی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ حالات ہے سیلاب کے، لیکن افسوس کے چینلز خاموش ہیں، ٹی وی پر کچھ نہیں دکھایا جا رہا۔ ناظرین، گنڈا پور کا بیان بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے، عوام انہیں چپیڑے مار رہی ہے۔ یہ لیلا لیڈرشپ جو ہے بہت ہی بری لیڈرشپ ہے۔ عمران خان کو سب سے نقصان پہنچانے والی ان کی اپنی ہی قیادت ہے۔ علی من گنڈا پور کا کہنا ہے کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہو چکا ہے، جس کے اوپر انہیں چپیڑے ماری جا رہی ہیں۔ علینا شگری کا کہنا ہے کہ اب گنڈا پور نے یہ بات کیوں کی کہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ان کی بڑکوں کے حوالے سے کافی چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ علی من گنڈا پور کہتے تھے کہ صرف جرگا افغانستان نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ متعدد مواقع پر گنڈا پور محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ نے میرا پاسپورٹ کیوں بلاک کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ کیسے بلاک رہ سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے اوپر عمران ریاض خان کا بھی کہنا ہے کہ علی من گنڈا پور ہر تھوڑے عرصے بعد اس قوم کو نیا لطیفہ سناتا ہے۔ ناظرین، واقعی قوم کو ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے اور قوم بھی سن کے ہنس دیتی ہے۔
آج کہا کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وزارت داخلہ خود ان کے پاس پاسپورٹ لے آئے۔ کبھی 12 اضلاع، کبھی کہتے ہیں کہ اتنے پہاڑ کراس کر لیے جو ایس ایس جی کمانڈو بھی نہیں کر سکتا، پاسپورٹ بلاک تو وزیر اعلیٰ کا رہ ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ناظرین، وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے۔ اس کے اوپر میر محمد علی خان کا کہنا ہے اپنا پاسپورٹ ان بلاک نہیں کروا سکتے، چیف منسٹر ہو کر انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں۔ عمران کو جو ملا فقط بڑھ کے مارنے والا ہی ملا، جتنا مایوس ان لوگوں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ ناظرین، یہ لیڈرشپ جو ہے یہ واقعی ایک لیلا لیڈرشپ ہے، اردلی لیڈرشپ ہے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بیچ چکے ہیں، اپنی زبان، اپنا ہاتھ، اپنی ہر چیز بیچ چکے ہیں۔ ناظرین، جب چیف جسٹس عدالتوں میں بیٹھ کے ایسے الفاظ دیں گے، ایمان مزاری سے کہا گیا کہ ان کو سمجھائیں اگر کسی دن میں نے پکڑ لیا۔ اس بیان کے اوپر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے، سوشل میڈیا پھٹ پڑا ہے۔ عمران ریاض خان کے اسی بیان کے اوپر کہنا ہے یہ الفاظ کسی تھرڈ کلاس اور اخلاق سے گرے ہوئے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، مگر ایک منصف کی سیٹ پر بیٹھا شخص ایک خاتون سے ایسی بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے؟ جج صاحب کا یہ فعل بتاتا ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرح عدلیہ میں لائے گئے ججوں کو بھی اپنے ادارے کے تشخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قاسم سوری کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے یا کوئی بدماش ٹپوری ہے، ایک وکیل کو عدالتوں میں دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے نااہل اور سطحی تعلیم والے لوگ پتہ نہیں کیوں اتنے عزیز ہوتے ہیں۔ طارق متین کا کہنا ہے ماشاءاللہ، پگھلا ہوا لوہا والے صاحب کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی، مگر عدالت میں دھمکی دینا ضرور آتی ہے۔ میر شرافت کا بھی کہنا ہے کہ جب ججز اپنی کرسی کو ہی سب کچھ سمجھ کر پکڑ دکھانے لگیں اور اللہ کی پکڑ کو بھول جائیں، یہ بہت اہم بیان ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کی عدالت عارضی ہے، اصل عدالت اللہ کے حضور ہے، جہاں نہ کرسی بچے گی، نہ رتبہ، نہ طاقت، نہ سفارش۔ چیف جسٹس صاحب پکڑ لیا نہ کہنا آسان ہے، مگر جس دن اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس دن کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا پائے گی۔ بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس کا یہ بیان افسوسناک ہے۔ ایمان مزاری سے جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے، دھمکی لگائی گئی اور اپنے خوف کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نیچے جا کر پریس کانفرنس کریں گی، ٹی وی پروگرام کریں گی اور کہیں گی کہ اوپر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں کیوں کہا جائے گا کہ آپ ایک ڈکٹیٹر ہیں؟ آپ کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آپ کے بارے میں نیچے جا کر یہ ٹی وی پروگرامز کیوں کیے جائیں گے۔ اور جس طرح کا بیان دیا گیا، بیان تو ایک دھمکی ہے۔ اگر عدالتوں کے چیف جسٹس، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس دھمکی دے گا تو پھر پاکستان میں کیا بچے گا؟ نیچے کے لیول تک دھمکیاں دی جائیں گی۔ ناظرین، انڈوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چاہت فتح علی خان کے سر کے اوپر انڈے مار دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ باہر پیش آیا ہے، ان کے سر پر بھی انڈے مار دیے گئے ہیں۔ ناظرین، افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تنقید کریں، بے شک منہ پر جا کر کریں، پروگرامز کریں، جس طرح سے کر سکتے ہیں کریں، لیکن فزیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈا مارنا، چپیڑے مارنی، جوتے مارنے، ایسے عمل نہیں کیے جانا چاہیے۔ اس پہ جہاں پر آپ سامنے والے کی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو خود بھی آپ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے، چاہے جس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت پنجاب کے اندر حالات کیا ہیں؟ سیلاب کی کیا حالت ہے؟ پنجاب میں سیلابی آفت نے زرعی معیشت کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ 21 لاکھ ایکڑ سے زائد پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ چاول کی 9,71,000 ایکڑ، کپاس کی 1,11,000 ایکڑ، گنے کی 2.25 لاکھ ایکڑ، سبزیوں کی 1,15,000 ایکڑ سے زائد فصل برباد ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ حکومتی نااہلی اور بر وقت اقدامات کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر زیادہ تباہی پھیل گئی ہے اور حکومت آلو اور بوٹی دے کے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک وقت کا کھانا حل نہیں ہے۔ ایک وقت کا کھانا جو ہے عوام کے پیٹ کی بھوک بھی نہیں مٹا سکتا۔ ایک وقت کا کھانا مسائل کو حل نہیں کر سکتا، ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کی حکومتیں نہیں بچ سکتی، آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، پانی اتر جائے گا لیکن آپ کے سر کے اوپر کیچڑ جم جائے گا، آپ اس کے نیچے دب جائیں گے، آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں بچے گا۔ ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔